الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفہیمات قرآن حدیث کی بحمد اللہ تعالی آج ہماری یہ 15ویں نشست ہے. موضوع میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہے شیڈول سے ہٹ کر ہے، کیونکہ آج 15 رمضان المبارک جگر گوشہ بطول سیدنا شہزادہ احمد مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو گلشن زہرا میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں یہ ایک عظیم پھول کھلا. اتنا عظیم پھول کہ اس کی خوشبو جو ہے قیامت تک کی آنے والی نسلیں جو ہیں اپنے ذہنوں میں اور اپنے ایمانوں میں محسوس کرتی رہیں. عام طور پر سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تحقیق کے دروازے وا ہو رہے ہیں، وہاں پر سیدنا امام حسن پاک کے کردار کو سامنے لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت آپ جانتے ہوں گے کہ ابو محمد آپ کی کنیت ہے. جو آپ کے القابات ہیں ان میں سبط رسول، ریحان رسول، تقی، زکی، سید، طیب اور سب سے بڑھ کر المجتبی، یہ آپ کے القابات ہیں. سیدنا امام حسن پاک کے فضائل 2 طرح سے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو وہ جو امام حسین پاک کے ساتھ مل کر اکٹھے بڑی معتبر اور معروف روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، جن عظیم کانوں پر مہر نبوت ثبت تھی. وہاں پر یہ دونوں شہزادے سوار ہوتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حسنین کریمین کتنے خوش نصیب ہیں، ان کو اتنی عظیم سواری ملی ہے. معاً فوری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر سوار دیکھ رہے ہو سواری کو بھی تو دیکھو. یہ وہ امام حسن اور امام حسین ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت زہرا میں جا کر سیدہ زہرا پاک کے گھر میں جا کر ان کو اٹھایا کرتے، کھلایا کرتے. وہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک کے اوپر حسنین کریمین کو بٹھاتے ہیں اور سواری کے انداز میں اپنے پاؤں تو زمین پر ہوتے ہی تھے، ساتھ اپنے پاؤں، اپنے ہاتھ مبارک جو تھے وہ بھی زمین پر رکھ دیتے تھے. یعنی لاڈ اور انداز کا یہ محبت کا پیغام ہے دنیا والوں کو. دنیا والوں نواسے جو ہوتے ہیں ان سے بھی ایسے ہی پیار کرنا. یہ دوسرا معاملہ سیدنا امام حسن پاک کا
آپ کی انفرادی فضیلتوں کا ہے۔ آپ کی انفرادی فضیلتوں میں دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز کو امام محمد شیبانی علیہ الرحمہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر مبارک پر بیٹھ کر مجمع صحابہ میں سیدنا امام حسن پاک کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دنیا والوں کو اشارہ کر کے بتایا، دنیا والوں یہ جو میں نے حسن کو اٹھایا ہوا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ سمجھنا یہ نبی کا بیٹا ہے۔ بالاتفاق مفسرین نے بیان کیا سورہ آل عمران کی وہ آیت مبارکہ جس کو آیت مباہلہ ہم کہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ سچے نہیں ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں سچا ہوں۔ وہی آتی ہے حبیب ان کو کہو آ جاؤ، بات ہو جاتی ہے، دلیلیں میں نے بہت زیادہ تمہیں بتا دی، چلو سچائی کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر ایسا کر لو تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا حبیب نے کہو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ مختصراً بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اس مقام پر جن کو ساتھ لیا بیٹوں کے طور پر، وہ ایک امام حسن تھے، دوسرے امام حسین تھے، اور یہ وہ چہرے تھے جن کو دیکھ کر نجران کے عیسائی جو انجیل کا علم رکھنے والے تھے ہاتھ کھڑے کر گئے، کہا نا نا نا، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، ان کا مقابلہ نہ کرنا، عیسائیوں کا تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو قیامت تک دنیا سے تمہاری نسل کا وجود ختم ہو جائے گا۔ بتا دیا کہ جو ان سے مقابلہ کرتا ہے، جو ان سے مقابلہ کرتا ہے وہ کسی جگہ کا رہتا نہیں ہے، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سیدنا امام حسن پاک ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن پاک نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا ذوق تھا، اتنا ذوق، 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا امام حسن پاک، 25 مرتبہ حج، اور وہ بھی پیدل۔ عزیزان گرامی قدر، مدینہ سے مکہ آنا یہ حج کا علیحدہ پیدل کا سفر ہے، اور پھر کوفہ سے مکہ جانا یہ امام حسن پاک کا علیحدہ سے سفر حج ہے۔ امام حسن پاک وہ شخصیت ہیں کہ جن کے 6 ماہ خلافت کے ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ حدیث ہماری سمجھ میں آتی ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، حالات جو بنے اس کے لیے میرے اور آپ کے سامنے واضح وہ حدیث ہے۔ اس کو بھی صاحب اسد الغابہ نے اور علامہ ابن اسیر جزری علیہ رحمہ نے اسد الغابہ کی معرفت صحابہ کے اندر بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن پاک کو اٹھایا، فرمایا ھذا ابن سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین۔ فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا حسن کوئی عام بیٹا نہیں ہے، آنے والے وقت میں میرے بیٹے حسن کے وجود کی وجہ سے میرا رب امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ امام حسن پاک آپ کا وہ معاملہ ہم سامنے رکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا جو شور تھا، حقائق میں اس انداز سے نہیں جاتا، لیکن سادہ انداز میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسن پاک آپ نے جب دیکھا کہ امت کے درمیان افتراق بڑھ رہا ہے اور آپ کے سامنے یہ چیز تھی کہ میرے بابا جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اہل شام حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں ایک دفعہ جنگ کر چکے ہیں، اور دونوں طرف سے کٹنے والے جو تھے وہ مسلمان تھے، دونوں طرف بہا جانے والا خون جو تھا وہ خون امت مسلمہ کا خون تھا۔ امام حسن پاک آپ نے فرمایا کہ میں اس انتشار کو بڑھنے نہیں دوں گا، اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے میں اس کے اوپر ٹھوکر مار رہا ہوں،
حضرت گرامی کی طرف میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سادہ لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہمارے سامنے دو رخ ہیں، اور امام حسن اور امام حسین ان دو رخوں کا پرتب ہے، عکس ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجیے گا، بہت سارے اعتراضات ذہن سے نکل جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کی بعد جب مدینہ میں تشریف لے آئے، اور یہ کم و بیش 15 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سے کام لیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ 13 سال مکی دور، اور سن 2 ہجری میں پہلی مرتبہ تلوار اٹھاتے ہیں جنگ بدر کے لیے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ حیات رسول، اور دوسرا مرحلہ حیات رسول ہے پھر سن 2 ہجری کے بعد آپ نے تلوار اٹھائی۔ اب ان دونوں شہزادوں کی زندگی کو سامنے رکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ امام حسن پاک نے اپنے نانا کی وہ اعلان جہاد سے جنگ و جدل کے دور سے پہلی والی تصویر جو ہے وہ دنیا کو دکھائی ہے، اور امام حسین پاک نے کربلا میں تلوار اٹھا کر جنگ بدر کے بعد والی اپنے نانا کی زندگی لوگوں کو دکھائی ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی؟ بڑا سادہ سے اقرار کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی جب امام حسن پاک نے سلو کر لی تو پھر امام حسین نے تلوار کیوں اٹھائی؟ میں نے پہلے اس کی یہ توجیہ عرض کر دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر عرض کروں بڑے سادہ لفظوں میں کہ امام حسین نے یزید کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، اور امام حسن پاک جو تھے ان کے سامنے یزید نہیں تھا، ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ تھے۔ تو یہ معاملہ جو تھا بالکل دونوں طرف سے اصابت رائے کے اوپر ہے، اور امام حسن پاک تو کتنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ وہ کیا کہا تھا پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے، تیرے جماعت میں نصیر کمال کس کا ہے؟ تیرے جماعت میں نصیر کمال کس کا ہے؟ وہ جان ہار گیا جس نے آنکھ بھر کے دیکھا ہے، وہ جان ہار گیا جس نے آنکھ بھر کے دیکھا ہے۔ امام حسین پاک آپ نے تلوار اٹھائی ہے تو یہ بھی حکمت پر مبنی ہے، امام حسن پاک نے صلح کی ہے تو یہ بھی حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی سادہ سی بات، محبت کے حوالے سے اگر آپ امام حسن پاک کی زندگی سے دیکھنا چاہیں تو امام حسن پاک کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے جناب؟ 12 بیٹے تھے۔ جو بیٹا آپ کا 11ویں نمبر کا تھا اس کا نام ابو بکر تھا، جو آپ کا بیٹا 10ویں نمبر کا تھا اس کا نام ابو بکر تھا، جو 11ویں نمبر کا تھا اس کا نام عمر تھا۔ اب امام حسن پاک نے جناب ابو بکر اور جناب عمر کی محبت کا درس دنیا والوں کو دے دیا۔ بچوں کے اپنے بیٹوں کے نام تو انہی کے نام پہ رکھے جاتے ہیں نا جن سے محبت ہو، ایسے ہی نا جناب؟ آپ صاحب عقل لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے، آپ کسی بھی فکر کی کتاب کو اٹھا لیجئے تاریخ کی جس میں امام حسن پاک کی سیرت آپ کو ملے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا امام حسن پاک جب 41 ہجری جمادی الاول کو، جمادی الاول جسے ہم کہتے ہیں، خلافت سے دستبردار ہو گئے تو آپ نے 3 شرائط طے کی تھی اہل شام سے، حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی شرط یہ تھی کہ فی الوقت امیر معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد امام حسن، لیکن وقت نے مہلت نہیں دی۔ تاریخ کا یہ ایک المیہ ہے کہ امام حسن پاک کو اسی ڈیوریشن کے دوران زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتفاق ہو گیا کہ اس شرط پر عمل ممکن نہ رہا۔ دوسری بات، آپ نے فرمایا کہ مدینہ، عراق اور حجاز کے مکینوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔
کیونکہ اہل شام جو تھے ان کا ایک وتیرہ تو بہرحال ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ یہ جو ان کے اپنے حامی تھے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مل کر جن لوگوں نے جنگ لڑی تھی مولا علی سے، ان کو انہوں نے ٹیکس میں کنسیشن دے دی، کہا کہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا، اگر لینا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا، میں کہ تم ان کو معاف کر سکتے ہو اور تم جو میرے بابا کے ساتھ تھے مدینہ والے، عراق والے، اہل حجاز، ان سے ٹیکس لیتے ہو، اب تمہیں وہ ٹیکس معاف کرنا ہوگا۔ اس شرط کے اوپر بھی عمل ہوا۔ اب تیسری جو بات تھی اس میں اختلاف ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے فرمایا کہ میرے تمام قرض کی جو ادائیگی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کریں گے۔ اس میں اختلاف ہے، مجھے یہ بات ذرا کم ذہن میں آتی ہے، میرے ذہن میں یہ بات کم اترتی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا سادہ سا ذہن یہ ہے کہ امام حسن پاک تو اس گود میں پلے ہیں جس گود کو گود زہرا کہا جاتا ہے، جن کے دروازے پر سائل آ جاتا ہے، آگے کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں، کھایا کچھ نہیں ہے، اور یہ خاندان روزے کے ساتھ ہے، اور روزہ بھی جو ہے صرف پانی اور جو کے ساتھ کیا ہوا ہے، اپنے سامنے کھانا تیار ہے، افطاری کا وقت ہے، سائل آتا ہے، کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ دنیا کو دینے والے ہیں، دنیا سے لینے والے نہیں۔ امام حسن پاک کی بات میں پہلے بھی محرم میں عرض کی تھی آپ سے ایک دفعہ کہ امام حسن پاک کی جب سلو ہو گئی تو سلو سے جب اگلا دن تھا تو یہی جناب امیر معاویہ نے ایک تھیلی بھیجی اشرفیوں کی، کہا جا کر امام حسن کو دے دو۔ خادم لے کر آیا، امام حسن نے کہا جی کیا ہے؟ وہ جی حضرت امیر معاویہ نے تحفہ بھیجا ہے۔ آپ ہلکا سا تبسم فرمایا، پاس رکھ لی، کہا وہ جاؤ میری جوتی پڑی ہوئی ہے اس کو جا کے سیدھا کر۔ اس شخص نے جوتی سیدھی کی، پاس بلایا، وہ جتنی بھی تھیلیاں تھی، روایت میں ملتا ہے کہ 200 اشرفیاں تھی اس تھیلی کے اندر، وہ آپ نے پکڑ کر اسے دے دی اور کہا جا کے جناب امیر معاویہ سے کہہ دینا کہ اتنے پیسے تو ہم اپنی جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے پیسوں کی کیا ہو۔ یہ ان کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم نواسہ امام حسن پاک، انہوں نے یہ جو سلو کی تھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ اگر کوئی آج کا مورخ یہ لکھنے کی کوشش کرے، یہ کہنے کی کوشش کرے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جی وہ ایسا تھا کہ وہ کمزور تھے تو اس لیے انہوں نے معاذ اللہ ڈر کے سلو کی۔ اور میں کہتا ہوں پتر علی دا ہوئے تھے کمزور ہوئے، پنجابی میں نے جملہ عرض کرنا ہے، بیٹا حیدر کرار کا ہو، وہ جو مرحب کے سامنے جائے، وہ مرحب جس سے پورا عرب ڈرتا تھا، وہ خیبر تکیہ جس کا دروازہ بڑے بڑے پہلوانوں سے ہلایا نہیں گیا، علی جاتے ہیں ہاتھ ڈالتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس علی کے بیٹے کو کمزور کہتے ہیں؟ وہ کمزور نہیں تھے، انہوں نے جو سلو کی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، کیونکہ حالات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی مصلحت سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی جنگ و جدل سے کام لیا جاتا ہے۔ امام حسن پاک اور امام حسین پاک دونوں شہزادوں نے اپنے نانا جان کی سیرت کے اس پہلو کو دنیا کو دکھایا ہے، اور یہی امام حسن پاک آج ان کا یوم ولادت ہے۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کی نوجوان نسل کو امام حسن پاک کا فیض عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔